الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ سے صفت الصلاح کی حدیثیں ختم کر چکے ہیں. اب جو باب کل سے شروع کیے ہیں وہ باب ہے سجود السہو کا. تو باب سجود السہو کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد سہو کیا ہے. وہ کب؟ جب نماز کے سلسلے میں کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی تب. ایک مرتبہ آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ہی پڑھ کر کے سلام پھیر دی، اور لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد سہو کیا اور سلام پھیرا. اسی طرح سے ایک اور آپ نے پڑھا کہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام پڑھی اور چلے گئے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ نماز کم کر دی گئی ہے یا کیا معاملہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ تو نماز کم کی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں، لیکن جب آپ کو یقین دلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو 2 رکعت کم تھی اس کو پوری کی اور اس کے بعد سجدے سہو کیا. ٹھیک، تو یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نماز میں کمی بیشی ہو جائے، خاص طور سے بھی کمی والی چیزیں پڑھیں کہ نماز میں اگر کمی ہو جائے تو ایسی صورت میں اس نماز کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سجدے سہو کیا جائے گا سلام پھیرنے سے پہلے. آگے کی روایت جو آگے آ رہی ہے کہ آپ سجدے سہو کریں گے تو اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ حدیث ہے. دیکھیں، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. فسہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور آپ بھول گئے. فسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے. ثم تشہد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کیا. ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ نے تشہد کیا اور پھر آپ نے سلام پھیرا. رواه ابو داود والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ. ابو داود ترمذی نے اس کی روایت کی ہے، ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، حاکم نے بھی روایت کی ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ تشہد پڑھیں گے سجدہ سہو کے بعد یا نہیں پڑھیں گے، اس کے مقامات الگ الگ ہیں. اگر آپ تشہد پڑھ چکے ہیں اور سلام نہیں پھیرے ہیں، اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا تو سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے. اس میں کیا ہے کہ تشہد کیا سجدے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا تو یہ دوسرا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ہے. اصل کیا ہے کہ اگر آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، آپ نے سجدے سہو کر لیا تو تشہد آپ کر چکے تھے، اس وجہ سے آپ سلام پھیر دیں گے. تشہد آپ کر چکے تھے، آپ نے سجدے سہو کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا. لیکن آپ نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ نے 5 رکعت ادا کر لی ہے، آپ نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، 4 رکعت والی نماز تھی، یا مغرب کی نماز آپ نے 4 رکعت پڑھا دی ہے، 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو تو کوئی رکعت پڑھنی نہیں ہے کہ اس میں تشہد کریں گے، آپ کو صرف سجدہ کرنا ہے. تو جب آپ ایسی صورت میں سجدہ کریں گے تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ سجدہ 2 کریں گے، اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں، تشہد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تشہد ہو چکا ہے. اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ سجدہ کریں اور سلام پھیر دیں، آپ سجدہ کریں اور سلام پھیر دیں. تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے تشہد کیا تھا تو ایسی صورت میں آپ کو تشہد دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے تشہد کیا، سجدے سہو کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں گے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد اگر یاد دلایا گیا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں آپ صرف سجدہ کریں گے. اگر کم پڑھ لی ہے تب تو پھر آپ وہ رکعت پوری کر کے اور اس کے بعد تشہد کریں گے. تشہد کرنے کے بعد پھر آپ
سجدے سو کر لیں گے، سلام پھیر دیں گے، اس میں تشہد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس میں تشہد ہے ہی نہیں، صرف سجدہ ہے، تو سجدے کے فوراً بعد سلام پھیریں گے یا نہیں پھیریں گے، اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سجدہ کریں گے اور اس کے بعد تشہد کریں گے، پھر آپ سلام پھیریں گے، ٹھیک۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف سجدہ کریں اور آپ سلام پھیر دیں، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے کہ آدمی کو کب کس اعتبار سے اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ جیسے اسی کو خود شک ہو جائے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھا رہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، خود ہی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شبہ ہوا کہ میں نے 5 پڑھ لی ہے، 4 ہی پڑھی ہے، 3 ہی پڑھی ہے، ظہر کی نماز جیسے پڑھ رہا تھا، تو اس میں کیا کرے گا۔ حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کوئی شخص شک میں مبتلا ہو جائے اپنی نماز میں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک میں مبتلا ہو جائے، فلم یدری کم صلی، اور وہ نہ جان سکے کم صلی کی اس نے کتنی پڑھی ہے۔ اذا شک احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص شک میں مبتلا ہو جائے فی صلاتی ہی، اپنی نماز کے سلسلے میں، فلم یدری کم صلی، اور وہ نہ جان سکے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، اثلاثا ام اربعا، 3 یا 4 رکعت، فلیطرح الشک، تو چاہیے کہ وہ شک پھینک دے، چاہیے کہ وہ شک کو پھینک دے، یعنی شک کو بالائے طاق رکھے، شک کو ختم کرے، ولیبنی علی ما استیقن، اور اسی پر بنا کرے، اسی پر مکمل کرے جس پر اس کو یقین ہو، جس پر اس کو یقین ہو۔ یعنی جیسے چوتھی رکعت میں اس کو شک ہو گیا کہ 4 پڑھا ہوں یا 3 ہی پڑھا ہوں، تو 3 تک تو اس کو یقین ہے، چوتھی میں شک ہے، تو اسی صورت میں اس شک والے کو چھوڑ دے، اس یقین والے کو مانے کہ 3 پڑھا ہوں اتنا پکا ہے، یہ شک والا بالائے طاق، اور اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھ لے، 4 رکعت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن خدشہ ذہن میں ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا، تو اسی صورت میں پھر وہ سجدہ کر لے گا، ٹھیک۔ تو کیا کہا کہ فلیطرح الشک، چاہیے کہ وہ شک کو پھینک دے، شک کو ہٹا دے، شک کو دور کر دے، ولیبنی، اور چاہیے کہ وہ بنا کرے، بنا کرنے مطلب بنا کے معنی کیا ہوتے ہیں، تعمیر کے، کہ وہ اسی پر تعمیر کرے، یعنی جتنا اس کو، ولیبنی علی ما استیقن، اور چاہیے کہ وہ بنا کرے اسی پر جس پر اس کو یقین تھا، چاہیے کہ اسی کو بنیاد بنائے جس پر اس کو یقین تھا۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ فإن كان صلى 5، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی، یعنی چوتھی میں جو اس کو شبہ تھا 4 ہو ہی گئی تھی، اور 1 رکعت اس نے اور پڑھ لیا شک کی بنیاد پر، تو اسی صورت میں 5 رکعت ہو گئی۔ تو اگر 5 رکعت اس نے پڑھ لی ملا جلا کر کے، شفعنا له صلاته، تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، شفعنا له صلاته، تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، یعنی وہ 5 رکعت نہیں رہ جائے گی، 4 رکعت جو فرض ہے وہ 4 ہو جائے گی، یا یہ کہ وہ 6 رکعت ہو جائے گی، 2 رکعت گویا کہ اس کی نفل نماز ہو جائے گی۔ فإن كان صلى 5، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے، شفعنا له صلاته، تو یہ دونوں سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، ٹھیک۔ جفت کے سلسلے میں 2 قول ہیں، وہ یہ کہ اس کی 4 رکعت کر دیں گے اور اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یا اس کی 6 رکعت کر دیں گے اور 2 رکعت جو زائد ہے وہ اس کی نفل نماز مانی جائے گی۔ وإن كان صلى تماما، اور اگر اس نے مکمل پڑھ لی نماز، یعنی 3 ہی اس نے پڑھی تھی، چوتھے میں شک تھا، چوتھی رکعت اس نے پڑھی ہی نہیں تھی، جب 1 پڑھا ہے زائد تب جا کر کے 4 رکعت ہوئی ہے، تو اگر اس نے کل ملا کر کے مکمل کی ہے نماز، وإن كان صلى تماما، اگر اس نے کل ملا کر کے نماز مکمل کر لی، اس نے نماز مکمل کر لی ہے، مکمل پڑھ لی ہے، کانت، تو یہ سجدے ہوں گے ترغیما للشیطان، شیطان کی رسوائی، تو یہ سجدے شیطان کی رسوائی ہوں گے۔ رواہ مسلم، شیطان کی رسوائی کیا ہوں گے، یعنی شیطان چاہتا تھا کہ آدمی کو بھلا دے، شک میں مبتلا کر دے، شک میں مبتلا کرنا اور بھلانا یہ شیطان کا شیوا تھا۔ اب جو شک میں مبتلا کر کے، بھلا کر کے، نماز سے غافل کر کے، اور نماز کے سلسلے میں وسوسے ذہن میں ڈال کے وہ پریشان کرنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا کہ 2 سجدے کر دے، اس تمام وسوسے، تمام خلل، تمام شک کی بھرپائی ہو جائے گی۔ تو جب بھرپائی ہو گئی تو کھسیا کے رہ جائے گا،
جب بھرپائی اس کی ہو گئی تو ظاہر وہ کھسیا کے رہ جائے گا، وہ رسوا ہو کر کے رہ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انکان صلی تماماً، اگر اس نے مکمل نماز پڑھ لی تھی، کانت ترغیبا للشیطان، تو یہ سجدے شیطان کے لیے رسوائی ہوں گے. رواہ مسلم نے اس کی روایت کی ہے. لیکن پھر سے ترجمہ اس کا دیکھ لیں، حدیث تھوڑی طویل ہے. اذا شک احدکم فی صلاته، جب تم میں سے کوئی شخص شک میں مبتلا ہو جائے اپنی نماز میں، فلم یدری، اور وہ نہ جان سکے، کم صلی، کتنی نماز اس نے پڑھی ہے، اثلاثا ام اربعا، 3 رکعت یا 4 رکعت، فلیطرح الشک، تو چاہیے کہ وہ شک کو پھینک دے، ولیبنی علی ما استیقن، اور وہ بنا کرے اس پر جو جس پر اس کو یقین ہو، اور وہ مکمل کرے، وہاں سے بنیاد بنائے اس کو جس پر اس کو یقین ہو. ثم یسجد سجدتین، ثم یسجد سجدتین، پھر چاہیے کہ وہ سجدہ کر لے 2، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. فإن كان صلى 5، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے، شفعنا له صلاته، تو یہ سجدے جفت کر دیں گے اس کی نماز کو. وإن كان صلى تماما، اور اگر اس نے مکمل نماز پڑھی ہے، كانت ترغیما للشیطان، تو یہ سجدے شیطان کے لیے رسوائی ہوں گے. رواہ مسلم. ٹھیک، آگے کی حدیث تک وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قیل لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز وارد ہوئی ہے؟ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے، یعنی نئی کوئی وحی آئی ہے، نیا کوئی پیغام آیا ہے. احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے. قال وما ذاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام نے کہا صلیت کذا و کذا، آپ نے ایسا ایسا پڑھ لیا، آپ نے ایسا ایسا پڑھ لیا، یعنی آپ نے زیادہ پڑھ لیا. قال فثنا رجلیہ، راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا. ثنا یثنی مانے موڑنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا. دیکھیں آدمی جب نماز پڑھا لیتا ہے امام، تو فوراً مقتدیوں کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے. تو اب پھر سے اس کو سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، پیروں کو موڑ کر کے درست کرنا ضروری ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو موڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے تیاری کیے. واستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو موڑا اور قبلہ کا استقبال کر لیا، قبلہ رخ ہو گئے. فسجد سجدتین، اور پھر آپ نے 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ. ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے بوجہہ، اپنے چہرے کے ساتھ، یعنی آپ نے پھر ہماری طرف اپنا چہرہ کیا، یعنی سجدہ کر لیا. جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ادھر رخ کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا کہ سجدہ سہو کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پھر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے نصیحت کی. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ. فقال، اور کہا آپ نے، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، اگر نماز میں کوئی چیز واقع ہوئی ہوتی، انبأتکم بہ، تو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوتا. انہ لو حدث شیء، لو حدث فی الصلاۃ، اگر نماز میں واقع ہوئی ہوتی، شیء کوئی چیز، انبأتکم بہ، تو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوتا. ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں آپ ہی لوگوں جیسا انسان ہوں، لیکن میں آپ ہی لوگوں جیسا انسان ہوں. انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح سے کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح سے کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اور جب تم میں سے کوئی شخص شک میں مبتلا ہو جائے اپنی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو چاہیے کہ وہ درستگی کو تلاش کرے، تو چاہیے کہ وہ درستگی کو تلاش کرے. کیا مطلب؟ یعنی وہی کہ کتنے پر اس کو یقین ہے، اسی یقین کو وہ بنیاد بنائے. فَلْيَتَحَرَّ، تحرّ مانے تلاش کرنا. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو چاہیے کہ وہ ثواب کو، یعنی
درستگی کو تلاش کرے، فلیتم علیہ، اور چاہیے کہ اسی پر وہ مکمل کرے، اسی پر وہ بنا کرے، ثم لیسجد سجدتین، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لے، پھر 2 سجدے کر لے، یعنی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے فلیتم ثم یسلم ثم یسجد، کہ چاہیے کہ وہ مکمل کر لے، پھر وہ سلام پھیرے، پھر سجدہ کرے، چاہیے کہ وہ مکمل کر لے، پھر سلام پھیرے، پھر سجدہ کرے۔ ولی مسلمین، اور مسلم میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدۃ السہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا سہو کے دونوں سجدے، بعد السلام والکلام، سلام و کلام کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے دونوں سجدے سلام و کلام کے بعد کیے تھے۔ ولی احمد و ابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا، اور احمد، ابو داود اور نسائی میں عبداللہ بن جعفر کی حدیث سے ہے مرفوعا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من شک فی صلاته، کہ جو شخص اپنی نماز میں شک میں مبتلا ہو جائے، فلیسجد سجدتین، تو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ وصححہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم نے کچھ روایتیں پڑھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے کرے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے، ٹھیک؟ تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اور شروع ہی میں ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ اس سلسلے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے سلام سے پہلے ہی سجدے سہو کرنے کو واجب قرار دیا ہے، کسی نے سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدے سہو کو واجب قرار دیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں توسع ہے۔ آدمی سجدے سہو نماز سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس معاملے میں توسع ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس وجہ سے آدمی جس طرح چاہے وہ سجدہ کر سکتا ہے، چاہے سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے سلام پھیرنے کے بعد۔ لیکن اس میں کچھ تطبیق کی صورتیں جو بتائی گئی وہ یہ کہ اگر آدمی کو سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے سہو کر لے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ کم یا زیادہ کا معاملہ ہے، تو اگر کہیں کم نماز ہوئی تھی تو اسی صورت میں وہ پورا کرے اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لے، اور زیادہ نماز ہو گئی تھی تو اسی صورت سے سلام پھیرنے کے بعد وہ سجدے سہو کرے۔ تو اس میں توسع ہے، اس میں کسی طرح کی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے سب سے بہتر بات یہ لگتی ہے کہ آدمی جب چاہے سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ روایتیں دونوں طرح کی آتی ہیں، چاہے تو سلام پھیرنے سے پہلے اور چاہے تو سلام پھیرنے کے بعد۔ کچھ سوال کرنا تو کر سکتے ہیں۔